अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हर साल हम खून के अतिया देने का दिन मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है। हमें थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून चाहिए। हमें हर मिनट में कई सैकड़ों जानों को बचाने के लिए हमें खून की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें खून देना है। उसमें उलमा का किरदार है, उसमें मीडिया का किरदार है, उसमें समाज का किरदार है, इन नौजवान बच्चों का और डॉक्टरों का किरदार है। आज हमने यही सोचना है कि क्या हम अपना किरदार निभा रहे हैं, अगर नहीं तो क्यों, अगर नहीं किया तो आज से ये किरदार निभाएंगे इन्हीं मिनिस्टरों की तरह जो हुकूमत के साथ साथ इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, इन्हीं से इनके तासरात मालूम करते हैं। अच्छा, ये ब्लड डोनेशन की हिस्ट्री जी जी। ये कब से शुरू हुआ? दरअसल बात यह है कि 2004 में साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन चल रही थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर ब्लड डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे और लोगों के अंदर इतना शऊर नहीं था कि वो खून अपने अतिया करें। और देने से ये नहीं होता कि हमारा नुकसान होता है, उल्टा इंसानियत का फ़ायदा होता है। एक खून के अतिये से हम 3 लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो इस वजह से 14 जून 2004 को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ये इवेंट होस्ट किया गया था WHO की तरफ से। मैम, हम जब ब्लड की डोनेशन की बात करते हैं, इसके लिए तो एक दिन नहीं बल्कि पूरा साल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, थैलेसीमिया के लोग हैं, और हर लम्हा जो है हॉस्पिटलों में मरीजों को ब्लड की जरूरत है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके लिए एक दिन कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस हो, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस इन पीपल। और इसमें ये भी है कि हम लोग जो लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। जैसे कि आपने भी कहा कि कैंसर पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिक पेशेंट होते हैं, तो उनको तो हर वक्त ज़रूरत होती है। उसके लिए भी हम लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि लोगों में मिथ्स पाई जाती हैं इस चीज़ को ले कि वो गलत किस्म की चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। जैसे कि ब्लड देने से कुछ लोग सोचते हैं हमारा वेट लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो हमें लोगों को इस चीज़ से अवेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये अगर आप किसी को ब्लड देते हैं तो वो एक नहीं बल्कि आपकी 3 जानें बचाने के काम आता है। आज का स्टूडेंट जब अवेयर होगा कि ये ब्लड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो मिथ है कि जी वज़न कम हो जाता है, ये हो जाते हैं, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, ये तो बड़ी जल्दी वो ब्लड पूरा हो जाता है जो आप डोनेट करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये तो ऐसा ही है। जब हम ब्लड हमारा 120 डेज़ के बाद हमारे आरबीसीज़ टूट के दोबारा फिर से हमारा ब्लड रिकवर होता है। तो अगर हम किसी को ब्लड दे देते हैं तो उससे हमारे अपने ब्लड में कोई कमी नहीं आती, बल्कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अतिया है और नेकी की बात है। और दूसरों की जान बचाना, दुनिया में बहुत से पेशेंट्स होते हैं, इवन के हमारे अपने पाकिस्तान में पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के, एनीमिया के, कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको हर वक्त खून की ज़रूरत होती है। वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, तो हमारा एक खून का कतरा भी उनकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसानियत के नाते भी खून का अतिया देना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री भी इसकी सदियों पुरानी है। लोगों का रुझान हो रहा है, लोग ब्लड देते हैं। जी, बिल्कुल, लोगों का रुझान हो रहा है। इनफैक्ट जैसे कि आपने बताया मज़हबी फ़रीज़ा है, तो कुरान पाक में जैसे कि सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और गोया जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यानी अल्लाह ताला ने भी हमें गाइडलाइन दे दी है कुरान पाक में। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अब ये फ़र्ज़ बन चुका है कि हम ब्लड डोनेशन दें। और पाकिस्तानी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से हमने इतनी ज़्यादा पिछले 10 सालों में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि अब लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की तरफ आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली। और फैमिली रिप्लेसमेंट सिस्टम को कंडेम करने के लिए रीजनल ब्लड सेंटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर चुका है, और फर्दर भी इसी पे काम हो रहा है। आज भी हमारे पास वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के तकरीबन 30% यहाँ पे पर्सनली खुद आए थे। तमाम तर मीडिया चैनल्स थैलेसीमिया के ऊपर ख़ास तौर पे बात की जाती है कि थैलेसीमिया के बच्चों को खून की अशद ज़रूरत है, अगर उन्हें बर्बाद खून नहीं मिलेगा तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है। इसके अलावा जब भी कोई इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल्स में जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक जनरल मैसेज सर्कुलेट किया जाता है ब्लड के लिए, और लोग फ्रिक्वेंटली इसके लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में इतना जज्बा मौजूद है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों में जज्बा इतना है कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए दौड़े चले आते हैं जब भी उन्हें पुकारा जाता है। आज के नौजवान में ये एहसास उजागर है कि हमने इंसानियत को बचाना है ब्लड डोनेशन के ज़रिए।
جو ینگر پاپولیشن ہے ہماری سر، اس کو اس چیز کی اکنالجمنٹ دلانا بڑا ضروری ہے کہ یہ ان کی ایک سوشل اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خون کے احتیاط دیں. ہم یونیورسٹیز میں بھی جب جاتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ینگر جنریشن کو ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خون دینا ہے. آپ کو خون دینے سے آپ کی باڈی کے اوپر کوئی اس کی نیگیٹو اثرات نہیں ہیں، جبکہ سائنٹیفکلی بھی بات پروون ہے کہ خون دینے سے آپ کا باڈی جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے. تو ینگر پاپولیشن کا بہت اس میں امپورٹنٹ رول ہے جو وہ پلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے، بلڈ ڈونیشن بہت اہم ضرورت ہے وقت کی. لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، لوگوں میں جھجک ہوتی ہے کہ بیمار نہ ہو جائیں، ہمارے جسم میں خون کم نہ ہو جائے. آپ اس کو طبی نقطہ نظر سے کیسے دیں؟ بلڈ ڈونیشن میں کچھ لوگوں کی ذہن میں جھجک وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈ دینے سے کتراتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہاں پہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جس بھی انسان جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہو، پچھلے 3 مہینے میں اس نے بلڈ نہیں دیا ہو، اور اس کے علاوہ اس کی صحت جسمانی طور پہ ٹھیک ہو، فزیکلی ہیلتھی ہو، کوئی بلڈ پریشر، شوگر یا یرقان کی ایسی کوئی بیماری نہیں ہو، تو وہ 50 kg سے اوپر والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سال میں 3 مرتبہ بلڈ دے سکتے ہیں. سال میں 3 سے 4 مرتبہ بلڈ دینے سے اس کے 3 کمپوننٹس بنیں گے، اور آپ کے ایک خون کی عطیہ کی وجہ سے آپ 3 انسانوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ نے خون کا عطیہ دیں اور قیمتی انسانوں کی زندگیاں بچائیں. کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی ٹریننگ ملتی ہے؟ ٹریننگ تو نہیں، مگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے ہم بلڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ہم اسٹڈی کرتے ہیں کتنے ڈیزیزز ہیں کہ بلڈس کے ریلیٹڈ ہاسپٹلس میں کتنے لوگوں کو بلڈ چاہیے، جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو چاہیے. دین پھر ہم چلاتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں کہ جن کو چاہیے بلڈ. ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، ایچ بی ٹیسٹ ہوتا ہے، ہیموگلوبن، جس سے آپ کو شو ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. آپ سے بات کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ مشکل کام ہے لیکن ہو جاتا ہے. یس سر، کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر میتھ آ جاتا ہے نا کہ جو بیکورڈ ایریاز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے اس کی وجہ سے ہمیں ڈیزیز کیپچر ہو جائیں گی. تو اب بیسیکلی ہم نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے انفارمیشن دینی ہے کہ انہیں کہ یہ سیف طریقہ ہے، اس سے آپ کو کوئی یہ ڈیزیز کیپچر نہیں ہوئے گی. اگر آپ ایک بوٹل دیں گے تو یا پیک دیں گے تو اس سے آپ 3 جانیں بچا سکتے ہیں. انسانیت کے ناطے آپ کو اپنی تھوڑی ساری دکھانی چاہیے، ہمدردی دکھانی چاہیے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کر کے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. آئی ایم فرام بلوچستان، کوئٹہ. سو پاکستان میں ایک اپرائزنگ مسئلہ ہے، اینڈ ایز اے یوتھ وی شوڈ سپورٹ سچ کیمپین، سچ انیشیٹو. سو لائک ہمیں ان فیور ہونا چاہیے، اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پبلک ہیلتھ اسٹوڈنٹ وی شوڈ پروموٹ سچ انیشیٹو. بیسکلی جیسے میں سندھ سے ہوں تو میرا تعلق بلوچستان کی طرف جو چھوٹے گاؤں ہے، رورل ایریا، میرا تعلق اسی سائڈ سے، تو میں بھی اسی سائڈ کے ہوں. تو میں یہی کہوں گی جیسے اس سائڈ اسلام آباد میں تو بیسکلی ہے بلڈ ڈونیشن وغیرہ کا پروسیس، ہر چیز ہے. ہم کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو ہمیں ہر جگہ بلڈ ملے گا. جیسے ہمارے گاؤں آ جائیں، سندھ میں آ جائیں، اسپیشلی جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے، پریگننسی کے ٹائم، جو ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں بلڈ کی بہت ضرورت نیڈ ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل لیتے ہیں، آپ کو بلڈ کی آپ کو اس طرح صفائی تک نہیں ملے گی ہمیں. تو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ آئیں ہماری رورل ایریا کی طرف دیکھیں تو ہمیں بلڈ کی ادھر ضرورت ہے، نیڈز آتی ہے. خاتون ہو، مرد ہو، ینگ بلڈ لوگ ہوں، وہ بلڈ کے لیے جب دیں گے ایک جوش کے ساتھ تو ضروریات ہماری پوری ہوں. بالکل، کیونکہ بلڈ ڈونیشن آج کل بہت ضروری ہے. بلڈ ڈونیشن اگر ہم کریں گے تو بہت سے لوگوں کی زندگی بچ جائیں گی. کیونکہ بلڈ ڈونیشن ہم بہت کم کرتے ہیں، بہت لوگ اس میں بہت کم پارٹ لیتے ہیں. تو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچ سکیں، اور چھوٹے علاقوں میں زیادہ کرنی چاہیے ہمیں. پاکستان میں صرف جو ہے 17% جو ہے جو ڈونرز ہیں وہ والنٹیئر بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ سارے جو ہیں 95% ڈونر جو ہیں وہ ریپلیسمنٹ بیس لیتے ہیں. جو اوریجنل بلڈ سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مریض یا ایسے بچے، تیلیسیمیا کے بچے جن کو بلڈ نہیں ملتا اور بلڈ کے بغیر جو ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں جو ہیں پھر رہتے ہیں ڈونرز کی تلاش میں. تو اوریجنل بلڈ سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اسکرین بلڈ بچوں کو پرووائڈ کریں بغیر جو ہے ان کے ڈونیشن کے. جو ہم یونیورسٹیز سے ڈونر سے بلڈ لیتے ہیں، یونیورسٹی کے بچوں سے جو فریش بلڈ ہوتا ہے وہی بلڈ جو ہے اس کو ہم اسکرین کیا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس اسکرین بلڈ کو فری آف کاسٹ جو ہے ان کے جو ہے پیمز ہو گیا، پولی کلینک یا جو بھی تیلیسیمیا سینٹرز ہیں ہمارے سر اٹیچ ہیں، ان کو ہم بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ فریش اور متوازن جو ہے وہ بلڈ پرووائڈ کریں. اب اگر ہم لوگ جو ہے جیسے پیشہ ورانہ جو لوگ جو ہے پیسے
لے کے بلڈ دیتے ہیں یا جو ڈیزیز جن میں ہوتی ہے تو وہ جو بلڈ کسی بھی پیشنٹ کو لگے گا تو اس سے اس بلڈ کا نقصان ہو، کیونکہ ہم لوگ تو ٹیسٹ کرتے ہیں HIV، سفلس، ملیریا، ہیپیٹائٹس B، ہیپیٹائٹس C، اور اس کے علاوہ ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں ان سے، کویشچن کرتے ہیں، کیونکہ سارے ٹیسٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے فریش بلڈ نہیں لیں گے یونیورسٹی میں جو کہ متوازن لڑکے ہیں یا جو لڑکیاں جو دے رہی ہیں بلڈ، تو اس اگر دوسرا بلڈ لگائیں گے اس سے جو ہے ڈونر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس میں اینٹی باڈیز، مختلف قسم کی اینٹی باڈیز جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان کو آگے مسائل پیش آ سکتے ہیں اس سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند مرد اور عورت کتنی دفعہ سال میں بلڈ دے سکتے؟ نارملی کہتے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے میں ایک مرتبہ ان کو دے دینا چاہیے، اور گیون کہ ان کو کوئی اس طرح کا مہلک بیماری نہ ہو جس میں ان کو اپنے بلڈ کی ضرورت پڑے، یا ان کو اس طرح کی بیماری ہو جو دوسرے کو لگ سکے۔ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جس کے ذریعے جو خون کو جو وہ کر رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، وہ خون جب دوسروں میں جائے گا تو اس کو اسکرین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں HIV، ایڈز، ہیپیٹائٹس B، C اور مختلف قسم کے امراض ہیں جن کو اسکرین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ کے ذریعے یہ جو نظام ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور صحت کے لیے اور لوگ جن کو خون چاہیے ان کی سیفٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک مت سی ہے کہ جی بندہ بیمار ہو جاتا ہے سوئی لگانے سے، اور یا پھر یہ ہے کمزور ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں؟ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ نیچرلی ہمیں نا اپنے آپ کو ریفل کرنے کی وہ ہے، جیسے جسم خون دوبارہ بناتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریکمپنسیٹ کرتا جاتا ہے۔ آپ خون نہیں دیں گے تو بھی خون وہی رہے گا، آپ خون دیں گے تو بھی خون جو ہے وہ کچھ دنوں میں وہی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر تو کہتے رہتے ہیں، لیکن جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو سماج کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا بھی تو رول ہے نا لوگوں کو راغب کریں اس طرح۔ میرے خیال میں ہم نے پچھلے دنوں جو بلڈ وہ کی ہے، ڈونیشنز کی جو ڈرائیوز کی ہیں، اس میں علماء، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے سماجی رہنما، ہمارے لوکل اور یونین کونسل لیول کی لیڈرشپ تھے، انہوں نے بہت مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت وسیع علاقہ ہے DHO آفس کا، آپ دیہی علاقوں میں بھی اس طرح کے کیمپ لگاتے ہیں؟ ہم نہ صرف آپ کو پتہ ہے، نہ صرف ان اربن ایریاز میں، ہم رورل ایریاز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ رورل ایریاز کے اندر زیادہ بنی ہے بنسبت اربن ایریاز کی۔ ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے، کیونکہ اربن ایریاز کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی زیادہ ہیں اور ہمارے اپنے بھی کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ برابر صحت کا وہ ہو، سروسز ہو۔ ڈاکٹر صاحب بھائی آپ نے لوگوں کو تو کہا، اویئر بھی کیا، متوجہ بھی کیا، لیکن رزلٹ کیسا رہا؟ کیا ان میں رجحان آ رہا ہے؟ سر ایز اے فیمیل سائڈ جو ہیں وہ ان میں اتنا رجحان نہیں ہے، ڈیو ٹو سم ریزنس کہ ان کے اندر آلریڈی وہ جو ہیں وہ ان کے اندر بلڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، انیمک ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں تک یہ گاؤں دیہات اور یہاں کے علاقہ کی بات ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ نہ خواتین کو کھانے کو اتنا اچھا ہے، نہ چیزوں کو، تو ہم ان کو یہ اویئر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں اور آپ بلڈ ڈونیٹ کریں ان پیشنٹس کے لیے، ان فیمیلز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے تھیلیسیمیا پیشنٹس ہو گئے، موسٹلی وہ پیشنٹس جن کو سی سیکشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ انہیں بلڈ ہی اویئر نہیں ہوتا، موسٹ آف دا ٹائم ان کے پاس ہمیں جو سب سے زیادہ کیوری آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا، AB پازیٹیو یا نیگیٹو، موسٹلی نیگیٹو بلڈس نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ بلڈ ڈونیشن میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، تھیلیسیمیا ہو گیا، اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایریتھروبلاسٹولس فیٹیلس، بہت ساری ڈیزیزز سے ان کو مطلب بہت پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو بوقت طور پہ ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے خیال سے بلڈ ڈونیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کری ہے، اور جو ہمارے پاکستان نے اتنے سالوں میں اتنی ترقی کی ہے، اتنے سینٹرز بن گئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے تاکہ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ یہ سینٹر کتنا معاون ثابت ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے کہ ان کو ایک اچھا بلڈ مل سکے اور وہ صحت یاب ہو سکے؟ ہماری جو فیڈرل منسٹری ہے اس نے جرمن گورنمنٹ کے تعاون سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے تحت پورے پاکستان بھر میں 15 ریجنل بلڈ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ساری پروسیسنگ ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس کا مقصد جیسے کہ نام سے اس کے ظاہر ہے کہ سیف بلڈ، یہاں پہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو بلڈ یہاں سے نکلے وہ مریض کو فائدہ دے، نقصان نہ دے۔ اس کا آغاز شروع سے ہوتا ہے، جب ایک ڈونر آتا ہے جس نے بلڈ دینا ہے، پہلے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان میں جو لوگ رول آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو سوالات کو فلفل کر پاتے ہیں
तसल्ली बख्श जिनका जवाबात होते हैं उनका ब्लड लेके आगे फिर जो 5 बीमारियां हैं, TTI कहा जाता है जिनको, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस, ये वो बीमारियां हैं जो खून के ज़रिए मुंतकिल हो सकती हैं मरीज़ में। तो उन बीमारियों के अगेंस्ट हम इसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के भी तरीके हैं जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड तरीके हैं। जिस तरह हम पहले क्लाया पे स्क्रीन करते हैं तमाम डोनेशंस को, उसके बाद उसमें जितने भी नॉन रिएक्टिव ब्लड डोनेशंस आते हैं, यानी जो नॉर्मल हेल्दी डोनर्स हैं, उनको फर्दर हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पे लेके जाते हैं, यानी कि नेट टेस्टिंग। वो विंडो पीरियड और ज़्यादा नैरो डाउन कर देती है, चांसेस और कम हो जाते हैं डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के। उससे होने के बाद फिर जो ब्लड सेफ़ होता है उसको उसके एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे एक मखसूस मुद्दत तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। और हमारे साथ लिंक क्योंकि सरकारी अस्पताल हैं, जिस तरह इस्लामाबाद के पिम्स, पॉलीक्लिनिक, CDO और फेडरल अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में आपको मालूम है कि वो मरीज़ आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज। हमारी पहली अवलीन तरजीह ये है कि हम उनको सेफ़ ब्लड प्रोवाइड करें। जिनके पास पैसे नहीं हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं पिम्स और पॉलीक्लिनिक, CDO और फेडरल हॉस्पिटल में। This is very important day. What you ask about, give the message to the nation. Countries are depending on voluntary donation, and this time theme is give blood, give plasma, give life, and do it often. So giving blood is saving life, and giving blood is giving life to another person. So my request is to the citizens of the country to come forward to donate blood for people who need. बट सब ये जो आम ब्लड बैंक है जहाँ पे हम ब्लड जमा करते हैं फिर आगे ज़रूरतमंदों को देते हैं, उसमें और आपके ब्लड बैंक में जो ख़ुसूसी तौर पे बनाया गया फ़र्क क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ब्लड सेंटर है, दुनिया में ब्लड बैंक्स जो हैं वो सिर्फ ब्लड इकट्ठा करती हैं और ब्लड आगे डोनेट करती हैं या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मुख्तलिफ डोनर्स को या हॉस्पिटल्स में। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम इसको इकट्ठे करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसमें जितनी भी हमारी को 5-6 बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, HIV, हेपेटाइटिस B, C, जो भी बीमारी हैं, उनको ब्लड टेस्टिंग करने के बाद, और वो टेस्टिंग भी हमारी वो आम फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास जो लेबॉर्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, या स्पेशली ये जो रीजनल ब्लड सेंटर इस्लामाबाद में है, ये फैसिलिटी आपकी आम किसी लेबॉर्ट्री में नहीं मिलेगी। एक एक चीज़ हमने छानबीन करके उसके बाद हम उसमें प्लाज्मा या मुख्तलिफ एक्सट्रेट निकाल के फिर हम डोनर तक पहुंचा देते हैं। और जो दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो उनके पास भी टेस्टिंग फैसिलिटी हैं ज़रूर, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है। तो ये जो मॉडल हमारे पास है ये है जर्मन मॉडल, और जर्मन आपको पता है कि मेडिकल साइंस में इस वक्त जो है दुनिया में टॉप पे है इस वक्त जो है ना, तो उनके मॉडल को ही अप्लाई किया हुआ है। उन्हीं का मॉडल है, उन्हीं के SOPs हैं, उन्हीं की मशीनरी है, और सारा हमारा सेटअप जो है वो है सारा पेपरलेस है, ऑनलाइन है, पूरा रजिस्ट्रेशन है उसके बाद, और रजिस्ट्रेशन के बाद सब चीज़ें हम एक एक पॉइंट, एक एक मरीज़ की, एक एक बंदे की जब डोनेशन में आता है, हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, इस्लामाबाद की वजह से इसको हमने नेशनल हब बनाया हुआ है। हमारे कोई तकरीबन 15 सेंटर्स ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। हर सूबे में 2-3 सेंटर हमारे मौजूद हैं, बड़े बड़े शहरों में। जिस तरह मिसाल मैं बताऊँ आपको, पंजाब में फैसलाबाद में मिलेंगे, लाहौर में मिलेंगे, मुल्तान में मिलेंगे, ये पंजाब की मिसाल दी। इसी तरह आप सिंध में चले जाएँ, सिंध में आपको नवाबशाह में मिलेगा, कराची में मिलेगा, सखर में मिलेगा। फिर आप KP में आ जाएँ, KP में आपको एबटाबाद में मिलेगा, पेशावर में मिलेगा, सवात में मिलेगा। मुख्तलिफ हम लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं जहाँ पे हम पूरे सूबे को कवर कर सकें हम। तो इसलिए ये 15 ब्लड सेंटर हमारे। एक बच्चा अगर उसको ब्लड लगता है तो उसको नहीं मालूम कि किस तरह का ब्लड है, तो वो जो माहिर है या डॉक्टर है जो उसको ब्लड लगा रहा है, वो उस ब्लड की जो है क्वालिटी को चेक करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा ताकि गलत ब्लड जो है बच्चे को या खातून को या मर्द को ना लगे? सर इस तरह है कि हमारे पास एक SOP है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जर्मन गवर्नमेंट का ये मॉडल है हमारे पास। हमारे पास एक बच्चा आएगा या जो भी 18 साल से ऊपर जो भी ब्लड डोनर आएगा हमारे पास, हमने उसकी पहले तो पूरी छानबीन करनी होती है। 36 सवालात हैं हमारे, 36 सवालात हैं हमारे, वो हम उसे पूछते हैं उसे मसलन कि आप कहाँ से हैं, कोई बीमारी हुई है आपको, कभी कोई मेडिसिन ली है आपने, या
آپ کہیں سے کسی ایسے ایریا میں تو وہیں سے نہیں آ رہے جو ولنریبل ہیں مختلف ڈیزیز کے حوالے سے. وہ 36 کے 36 کوشچنز ہیں جو پورے کا پورا پروفارما فل کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم لے کے آتے ہیں اس کو دوسرے لیول پہ کہ ہاں جی آپ ٹھیک ہے یہ ایلیجیبل ہے, اس کو ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو 2 بڑی ہائیسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں تمام جو ہمارے پرائیویٹ سینٹرز ہیں, پرائیویٹ سینٹرز بھی جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی چند سوا ایک کے, باقی کسی کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اس کے بیسس میں ہمارے پاس کچھ بھی چانسز نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا بلڈ نکل جائے جس پہ کوئی خدا نہ خواصہ کوئی ایسی بیماری نظر آئے ہمارے, اور خدا نہ خواصہ نظر آ جائے گی ہمارے پاس تو ہم اس کو روک دیتے ہیں, اس کو پھر دوسری میتھڈ ٹریس کرتے ہیں, پھر نئے مشین پہ لے جاتے ہیں, نئے میتھڈ پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی کے حوالے سے آگے میں چاہوں گا ایک ایسا میسیج ہو آپ کا کہ ڈونیشن جو ہے اس کی مقدار جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کم ہے, اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی میسیج اگر ہوگا پاکستانی قوم کو اور ہمارے اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ آئیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں, چونکہ بلڈ آپ کے پاس ایسا ایک ذخیرہ ہے جو آپ دنیا میں رہتی دنیا تک ایک انسان کو بچاتے رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلڈ بوتل جو آپ کی ہے وہ کم از کم 4 بندوں کو لگتی ہے. آپ کی 4 زندگی بچا سکتے ہیں آپ ایک باٹل سے. تو 4 بندوں کی زندگی بچانا آپ سمجھیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, اور آپ سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. آپ کے پاس بلڈ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے. اور میری تو سب سے اسپیشلی نوجوانوں سے گزارش ہے آپ ایک سال کا ایک شیڈیول بنا دیں. آپ اس میں بتائیں کہ بھائی ہر مہینے 4 مہینے کے بعد ایک بلڈ کی باٹل دینی ہے. تو ہمارے پاس ایک ریجنل بلڈ سینٹر اسلام آباد میں ہے, چک شہزاد میں NIH کے نزدیک. وہاں پہ آئیں, آپ کو ہر فیسلٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری, اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کی جو لک آفٹر کی جائے گی. کوئی ایشو نہیں ہے, آپ آئیں ہمارے پاس اور بلڈ ڈونیٹ کریں. ہمیں ضرورت ہے سال کے 365 دنوں میں بلڈ کی. اس پہ تو خصوصی مہم چلنی چاہیے, سیمینار, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, خون کی ضرورت زیادہ ہے. یہ ٹرانسفیوژن کا سسٹم تو ہے, ہر جگہ ہے, ہر پروونس میں ہے. RSC, THQ, DHQ ہر جگہ ٹرانسفیوژن بلڈ بینکس ہیں, RBC سینٹرز بھی ہیں. تو ان میں یہ ٹرانسفیوز ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کیونکہ ضرورت پڑتی ہے. مختلف جو بلڈ گروپس ہیں ان حوالے سے ایکسیڈنٹ کے کیس ہے یا کافی ایسے ڈیزیز ہیں جس ڈیزیز کے حوالے سے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, لیکن ان کی اویئرنیس کے حوالے سے یہ سیمینارز وغیرہ ہر جگہ ہونے چاہیے. تو اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے اور میڈیا کا بھی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اویئرنیس جو ہے میڈیا کے تھرو ہم لوگوں تک جا سکتے ہیں. ناظرین, پاکستان ایک بڑا ملک ہے. یہاں کی آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور پھر اس میں بچوں کی تعداد کو, نوجوانوں کو ہم دیکھیں تو وہ 60 سے لے کر 65% تک آبادی ہے. اور پھر یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کا مرض بہت زیادہ ہے جس سے بچوں کی ایک محدود عمر ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہم نے دیکھنا کہ بلڈ ڈونیشن جو عطیہ کرتے ہیں خون, اس کی روایت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. حالانکہ یہ جو بلڈ آپ دیتے ہیں, آپ زندگی میں سال میں 3 مرتبہ بلڈ دے سکتے ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی. لیکن اس میں کردار ہے میڈیا کا, ڈاکٹرز کا, علماء کرام کا کہ وہ لوگوں کو اویئر کریں تاکہ وہ ڈریں نہ, وہ آگے آئیں. اور ہیلدی بلڈ چاہیے. وہ لوگ جو ہاسپٹلوں کے سامنے یا ادھر ادھر کھڑے ہو کر اپنا بیمار خون بیچتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. یہی وقت کی ضرورت ہے. سال کا 1 دن ڈونیشن کا نہیں بلکہ پورا سال 365 دن یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز, میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین, اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں کہ انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے ہم اپنے خون کا عطیہ لوگوں کو دیں گے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.